کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے پیکج کو، اور پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو کتنا بوسٹ ملے گا؟ بہت شکریہ عمران صاحب اور زینب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے یہ لانگ ویٹڈ کہہ لیں یا لانگ ڈیو ہمارے ساتھ ان کی اپگریڈیشن ڈیو تھی، جو ہم نے 2021 میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہماری خواہش تھی کہ اس کو مڈ لائف اپگریڈیشن ان کو کہتے ہیں MLU، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ویپنز کو کمپیٹیبل رکھا جائے، جو ریلیونٹ ڈیولپمنٹس آتی جاتی ہیں اور ماڈرنائزیشن دنیا میں ہوتی رہتی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ہمارے پاس دو طرح کے مین جہاز ہیں۔ ایک 1982-83 میں F-16 آئے تھے ہمارے پاس، جو اوریجنلی جب سوویٹ جنگ لگی ہوئی تھی تو اس وقت ہمیں 40 جہاز ملے تھے۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں ہمیں ملتے رہے، اس وقت ہماری تعداد F-16 کی ہمارے پاس 75 ہے، یعنی 75 ہیں، جس میں سے بلاک 52 ہے جو بعد میں آئے ہیں، اور A اور B ماڈل ہیں پہلے جو شروع کے تھے۔ ان سارے جہازوں میں ظاہر ہے ہمارا پاک فضائی کا بہت زبردست ایکسپیرینس ہے، ہمارے پاس لیجنڈری پائلٹس رہے ہیں، بہت ہسٹوریکل پرفارمنس رہی ہے ان جہازوں کی۔ ابھی جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مئی کے مہینے میں جب ہمارا کانفلکٹ ہوا تھا تو اس میں F-16 کی اس طرح امپلائمنٹ نہیں ہو سکی، اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہی تھی کہ جو اس پر میزائل لگتا ہے، اے ٹو ایئر میزائل جو ہے بیونڈ ویژول رینج، اس کی رینج J-10C پر لگے ہوئے اور J-17 تھنڈر پر لگے ہوئے میزائل سے کم تھی، جس کا مطلب ہے کہ 60 یا 70 کلومیٹر اس میزائل کی رینج تھی میکسیمم، اور جبکہ J-10C پر جو لگا ہوا تھا اور PL-15 جہاز کی جو ویپن کی جو رینج ہے وہ تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر تھی، اور ہم نے جو فاردیسٹ شوٹ کیا تھا ہندوستان کا جہاز وہ 198 کلومیٹر پر شوٹ کیا تھا۔ یہ بات اچھا، اب ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیے جب فائٹر جہاز ہوتے ہیں وہ ایک اپنی پرفارمنس ان کی ہوتی ہے، جس کا مطلب ان میں انجن کیسا ہے، اس کی منوربلٹی کیسی ہے، الیکٹرانکس کیسی لگی ہوئی ہے، پائلٹ کی اسسٹنس کیسے ہوتی ہے، اور دوسرا جس کام کے لیے فائٹر جہاز بنایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ویپن ڈیلیوری، ظاہر تبھی وہ فائٹر جہاز کہلاتا ہے۔ تو جب اس کی ویپن ڈیلیوری جو اس پر میزائلز یا بامز لگنے ہیں وہ کرنٹ یا لیٹسٹ یا اسٹیٹ آف دی آرٹ نہ ہو تو جہاز کی امپلائمنٹ پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس F-16 بہت عرصے سے ہیں، ہم چاہ رہے تھے ہو جائے۔ اب یہ اپگریڈیشن جو لنک 16 آپ کہہ رہی ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک نیٹ ورکنگ ہے جس کے ذریعے جہاز دوسروں سے اور جو قریب اڑنے والے دوسرے ایسٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر نیٹو استعمال کرتی ہے۔ ایک اچھی خبر جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اپ گریڈ کر لیا ہوا ہے لنک 17 پر، جس پر پاک فضائی کے سارے جہاز کنیکٹڈ ہیں، اور لنک 17 جو ہے پاکستان میں خود بنا ہے، یعنی انڈیجینیس بنا ہے، ہمیں کسی پر ڈیپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس پر میزائلز کی لمیٹیشن تھی جو بیونڈ ویژول رینج میں جیسے عرض کر رہا ہوں، تو وہ اب اگر وہ ساتھ آتے ہیں، لنک 16 آتا ہے جس سے اور زیادہ بہتر انٹیگریشن ہوگی، الیکٹرانک آتی ہے، ریڈار اپگریڈیشن ہو جاتا ہے، تو اس جہاز کی کیپیبلٹی اور پوٹینسی یہ سمجھ لیں یا پنچ جو اس کا ہے بہت دور تک جائے گا، اور یہ بہت بڑا اضافہ ہوگا کیونکہ 75 جہازوں پر اگر بیونڈ ویژول رینج میزائل اپ گریڈ ہو جاتے ہیں تو پاک فضائیہ کی جو صلاحیتیں ہیں ڈیفینسو اوفینسو دونوں میں بہت اضافہ ہوگا۔ چشتی صاحب، میں اسی کے متعلق جو آپ نے آخری جملہ کا اسی کے متعلق جاننا چاہتا تھا کہ دیکھیں حق اور بنیان المنصوص میں جس طرح سے ہماری جو ایئر فورس ہے اس نے کارکردگی دکھائی، اور وہ JC-10 ہو، J-10C ہو یا JF-17، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ ان چینی طیاروں کی جو ہے موجودگی کے باوجود بھی پاکستان کو یہ F-16 کی اپگریڈیشن کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکسکلوسیو بھی پاکستان کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے عمران صاحب، میں نے جیسے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا نا کہ جب جتنا مرضی جہاز اچھا ہو، آپ F-35 لیٹسٹ لے لیں آپ امریکہ سے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، اگر اس پر ویپن آپ نے لمیٹڈ لگا دیا تو پھر جہاز کی امپلائمنٹ نہیں ہو سکے گی، وہ لمیٹڈ ہی ہوگی۔ F-16 بہت زبردست جہاز ہے، اس نے سوویت یونین نے جب قبضہ کیا تھا افغانستان پر آ کر 1979 سے لے کر 89 تک 10 سال، اس دوران ہمیں امریکہ نے یہ دیے تھے سوویت یونین سے، یعنی جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس سے لڑنے کے لیے، اور ہمارے ہی شاہین تھے جنہوں نے 9 جہاز کنفرم مار گرائے تھے سوویت یونین کے اس زمانے میں 10 سال کے اندر، مختلف موقعوں پر جب وہ انہی مہاجرین کو جو افغانستان سے آئے تھے ان پر حملہ آور ہوتے تھے، ان کے جو کیمپوں پر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمارے جہاز جا کے انٹرسیپٹ کر کے ان کو مار بگاتے تھے۔ تو یہ پرفارمنس اس لیے تھی کہ اس وقت اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا، ایک تو منوربلٹی کا اور اس کے میزائلز بھی اچھے تھے۔ لیکن اوور اے پیریڈ ٹائم ہم نے دیکھا J-10C اور J-17 تھنڈر پر جو میزائل ہیں ان کی 150 سے 200 کلومیٹر تک رینج ہے۔
ظاہر ہے جب ہمیں امپلوائے کرنا ہوگا دشمن کے خلاف تو ہمیں وہ چاہیے کہ ہمارا جیسے بازو کی ریچ ہوتی ہے، پنچ آپ کا دور تک جائے، آپ دشمن کو اپنے قریب آنے سے پہلے نقصان پہنچا کے تباہ کر دیں، تو اس کے لیے آپ کو میزائل چاہیے ہوتے ہیں اور لانگ رینج میزائل چاہیے ہوتے ہیں. تو F-16 بہت پوٹنٹ جہاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں پہ تھوڑا سا کمپرومائز نظر آتا تھا ہمارا، یا اس کی لمیٹیشن آتی تھی، وہ یہی تھی کہ اس کی ریچ اس تک نہیں ہے. 6 اور 7 کی درمیانی رات میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ جہاز بھی ہوا میں تھے، اور بہت زیادہ اپرچونٹی کی کوشش کی گئی کہ F-16 بھی کوئی شاٹ لے سکیں یا ان کو بھی ایسا کوئی دشمن کا نشانہ بنا سکیں، لیکن اس کی لمیٹیشن یہ تھی کہ اس کی رینج میں آنے سے پہلے یہ جہاز پاسبلی دشمن کا جو جہاز رافیل ہے اس کی رینج میں آ سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس 150 کلومیٹر کی رینج کا میزائل ہے. تو اب یہ اپ گریڈیشن ہوگی، یہ بہت لیتھیلٹی ہوگی، یہ آلموسٹ ہمارا بہت بڑا فلیٹ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی عمران صاحب مثال دیتا جاتا ہوں. ایجپٹ کے پاس، مصر کے پاس 200 F-16 ہے اور اسرائیل کے پاس 250 F-16 ہے. اب یہ جو دونوں کے پاس تقریباً 200 جہاز ہیں، ان میں لمیٹیشن دیکھیے کیا ہے. جو ایجپٹ کو امریکہ نے دیا ہے اس کی رینج 30 سے 40 کلومیٹر ہے، اس کے میزائل کی جو اس پر دیے گئے ہیں اس کو. جو اسرائیل کو 250 جہاز دیا گیا وہ 150 اور 140 کلومیٹر ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے مصر کی، ایجپٹ کی، اسرائیل کے ساتھ، تو اسرائیل کے جہازوں کی شوٹنگ رینج آلموسٹ 100 کلومیٹر زیادہ ہے ایجپشن جہازوں سے. تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاز میٹر ضرور کرتا ہے، لیکن جو اس پر ویپن سسٹم لگا ہوتا ہے اصل تو اس نے نشانہ بنانا ہوتا ہے، اس نے ایفیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، اس نے آپ کے لیے فیوریبل یا خدا نہ خواستہ انفیوریبل سچویشن پیدا کرنی ہوتی ہے. تو یہ پنچ جیسے میں نے کہا. جی اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے سلمان ایئر بیس کا جو افتتاح کیا ہے اور اس میں چین کی نئی ٹیکنالوجی نے کہتے ہیں کہ جی دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کو چونکا دیا ہے. تو پاکستان کا کیونکہ ان کے ساتھ ویسے بھی اب دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اس ایئر بیس سے مڈل ایسٹ کا پورا جو خطہ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثر ہوگا، اور پاکستان اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تو انہوں نے ظاہر ہے یہ ایئر بیس کیا ہے اپنے امپلائمنٹ کے لیے، ایئر پاور امپلائمنٹ کے لیے، لیکن ظاہر ہے ایک بہت بڑی ایک فیسلٹی کہہ لیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں وہ، جس کا وہ obviously آپریشنلی ان کو بہت فائدہ ہوگا. جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کیا ہوگا، اور وہ اکثر ایک مس پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جس سے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو ہم یہاں سے فوراً J-10C ٹیک آف کریں گے، رستے میں پکڑ لیں گے جا کر، یا ہمارے پر ہوتا ہے تو وہ آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے یا انشاءاللہ ہوگا ایسے کہ دیکھیں ہمیں پیس ٹائم میں سٹرینتھ بڑھانی ہے ایک دوسرے کی، ہم نے ایک پیس ٹائم میں کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. پیس ٹائم میں ہم نے وار ایسٹس کو انٹیگریٹ کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی خطرے کی بات ہوئی تو ہمارے جہاز پہلے سے پہنچ کر ان کی فورس کے ساتھ ایک ویلیو ایڈ کر سکیں، اور اگر ہمیں ضرورت پڑی خدا نخواستہ کہیں سے خطرہ ہوا تو ان کے آ سکیں. تو یہ انٹیگریشن آپ کو پیس ٹائم میں کرنی ہوتی ہے، وار ایسٹس ایڈ کرنے ہوتے ہیں، اپنے لیتھیلٹی بنانی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے انٹیگریشن کرنی ہوتی ہے تمام ویپنز کی. ابھی جو مئی کی جنگ ہوئی تھی اس میں سب سے زیادہ انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس کا فرق ہی یہ تھا، ہمارے تمام ایسٹس تھے، J-10 ہوں، F-16 ہوں، گراؤنڈ ریڈارز ہوں، HQ-9B میزائلز ہوں، ایئر بورن ارلی وارننگ ہوں، سیٹلائٹ کی پکچر آ رہی ہو، سائبر کمانڈ ہو، یہ سارے کے سارے ملٹی ڈومین آپریشن میں ایک کل پکچر کی طرح آرکیسٹریٹ کر رہے تھے وار کو. آرکیسٹریٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے میوزک انسٹرومنٹ آپ کے پیچھے جتنے مرضی چل رہے ہوں وہ ردم میں ہونے چاہیے، ان کی سنکرونائزیشن ہونی چاہیے، ان کو آؤٹ پٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اور کیا ایفیکٹ کریٹ کرنا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح آنے والی جنگیں بھی اسی طرح لڑی جائیں گی. آپ نے نوٹ کیا اسی جنگ کو، ہمارے جو مئی کی جنگ ہوئی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب بند کرایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انگریزی میں کہا تھا انڈیا اور پاکستان they were fighting a new form of warfare. یہ نیو فارم آف وارفیئر اب دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ پاکستان نے کون سے سرپرائز پیدا کیے ہیں. تو انشاءاللہ انٹیگریشن میں کام آئیں گے سعودی ایسٹس، لیکن وہ پیس ٹائم میں ہونے چاہیے. پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جو بہتری آئی ہے، مارکہ حق میں کامیابی پاکستان کو جو ملی ہے، وہ اس کی بڑی وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جو لانگ اویٹڈ منصوبہ تھا F-16 کی اپگریڈیشن والا، تو 2025 میں جا کے اس پیکج کا اعلان کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مارکہ حق میں پاکستان کو کامیابی ملی، اب امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید آگے جا کے بہتر کرنا چاہتا ہے؟ اچھا سر، اس میں تھوڑا سا ایک میرا بھی حصہ لے لیں سوال کا، کہ آپ نے جیسے بہت اچھی طرح سارا بیان کیا کہ پاکستان کو اپ گریڈیشن سے فائدہ کیا ہوگا، تو ساتھ ہی اس سوال کے ساتھ یہ بھی بتا دیں، کیونکہ انڈیا کا ذکر ہونے لگا ہے، کہ اس سارے معاملے میں انڈیا کے لیے بھی کیا پیغام ہے؟
जी ज़ैनब, पहले मैं आपका सवाल लेता हूं। जो आप कह रही थी कि मार्का हक में जब हमने परफॉर्मेंस की, तो वो बिल्कुल 200% आपकी बात ठीक इसलिए है कि देखिए, दुनिया में कमज़ोर शख्स से कोई बात नहीं करता। मैं पूरी जंग के बाद भी और थ्रू आउट ये कहता है, सारे लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जंग रुकवाई, तो मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं पाकिस्तानी लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाक फ़िज़ाइया ने जंग रुकवाई थी। अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान हम पर हावी होता, तो आया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भागे आना था? उनको फिक्र होनी थी कि पाकिस्तान पर प्रेशर आ गया तो मैं जाके कोई रेस्क्यू करूं? हमारी पोजीशन ऐसी थी, हमने सारे वेस्ट के वेपन इररिलेवेंट करने जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। उनके जितने वेपन से उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान ने चाइनीज वो एम्प्लॉयमेंट की है जो चाइनीज खुद नहीं समझ पा रहे अभी तक। तो इस वजह से वेस्ट को फिक्र हो गई थी। बहुत सारे तजिया निगार बात कर रहे हैं, मैं कईयों का नाम ले सकता हूं जो वेस्ट में अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि कैसे पाक फिजाइया ने वेस्ट और नेटो के सारे तरीकेकार और स्ट्रैटेजीज को बदल के रख दिया है। जिसका मतलब यह है कि जो कन्वेंशनल पढ़ाई जाती थी, अब ये डिफरेंट ऑल टुगेदर। पाक फिजाइया की लीडरशिप जो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू, उन्होंने बड़ी इनोवेटिव तरीके से जंग लड़ी थी। तो जाहिर है, जो ज़ैनब आपका सवाल कंक्लूड करते मैं कहूंगा कि विक्ट्री की एक वैल्यू होती है। जब आप फाते होते हैं तो दुनिया आपके साथ एंगेज करना चाहती है, बिकॉज मैं अक्सर कहता हूं कि पावर टॉक्स टू पावर। कमजोर से कोई नहीं बात करना चाहता, तो हमने ये अर्न की थी और डेफिनेटली मई का बड़ा असर था। इमरान साहब, आपका जो सवाल है, आप पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए। जाहिर है कि जंग में उस रात को हमारे पास अब जो 75 F-16 है, वो बहुत जबरदस्त जहाज है, लेजेंडरी हमारे पायलट्स रहे हैं, हमारा काबिल फ़ख्र तारीख भरी पड़ी है हमारी F-16 की परफॉर्मेंस से। टेररिज्म के खिलाफ इसने बहुत ज़बरदस्त किया, अफगान जिहाद में बहुत ज़बरदस्त किया। हमारी लिमिटेशन वेपन की आ गई थी। अब हिंदुस्तान के लिए जाहिर है बहुत बड़ा लम्हा फिक्र होगा कि कहाँ हमारे पास एक स्क्वाड्रन सिर्फ J-10C का था, नंबर 15 स्क्वाड्रन। हमारे पास राफेल के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह J-17 थंडर जरूर हैं 200 के करीब, लेकिन F-16 की उस तरह एम्प्लॉयमेंट जिस तरह की हम चाहते हैं और जितना वो काबिल जहाज है, हम उस तरह नहीं कर सके। और किस वजह से नहीं कर सके? यही अपग्रेडेशन एक हमारे आड़े आई। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत लिथैलिटी का या पावर का, एक रीच का एक मैसेज जाएगा। ऑल्दो मैं एक सी सांस में कहना चाहूंगा कि हम कोई डिजाइन रखते ही नहीं है। मई में तो हमने कोई ऑफेंस नहीं किया, हम तो डिफेंस पर थे। हिंदुस्तान के पास ऑफेंस था, उनके पास इनिशिएटिव था, उनके पास चॉइस ऑफ वेपन्स था, उन्होंने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट खुद डिसाइड किए, उन्होंने हमारे टारगेट खुद डिसाइड किए, रात को 12:30 बजे का टाइम उन्होंने खुद चुना। तो हमारा तो कोई ऑफेंसिव डिजाइन ही नहीं था, हम तो डिफेंस करते आ रहे हैं और हमारा तो कोई वॉर गेम ऑफेंस पर मुश्तमिल ही नहीं है। लेकिन ये मैसेज जरूर जाएगा इमरान साहब हिंदुस्तान को कि इससे ज्यादा लिथैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अगली दफा आपको मिलेगी अगर आपने किया जो हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराह पहले भी कह चुके हैं।